لیکن اتنا پتا ہے کہ سحری کے وقت عرش الہی بھی وجد میں آ جاتا ہے، عرش الہی بھی وجد میں آ جاتا ہے، اللہ کا عرش وجد میں آتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض، ان سے پوچھا گیا جناب آپ جنت سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں جنت سے محبت کرتا ہوں۔ جی کیوں محبت کرتے ہیں؟ کوئی نہروں کے لیے، کوئی باغات کے لیے، کوئی چشموں کے لیے، کوئی کسی اور نعمت کے لیے محبت کرتا ہے؟ آپ فرماتے میں جنت سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ جنت کی چھت رب کا عرش ہے۔ جنت کی چھت کیا ہے؟ اللہ کا عرش ہے۔ میں ایسے دیکھوں گا، یہاں اب ہمیں آسمان نظر آتا ہے، جنت میں ایسے نظر کریں گے رب کا عرش نظر آ جائے گا، اللہ کا تخت نظر آ جائے گا، اور جسے اللہ کا تخت نظر آ جائے گا انشاءاللہ ایک دن وہ بھی وقت آئے گا کہ جب عرش نہیں عرش والا نظر آ جائے گا۔ تو یہ انسان ہے تو اللہ تعالیٰ سیدھا رستہ، تہجد کے وقت اٹھتے ہیں اور اٹھ کر اللہ کے حضور جھولی پھیلاتے ہیں، اس وقت عرش الہی وجد میں آتا ہے، اس وقت رب تعالیٰ اپنا انعام وہ لوگوں پہ بانٹتا ہے، رب تعالیٰ نعمتیں تقسیم کرتا ہے، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، سحری تک جاری رہتا ہے۔ اے ایمان والو اس وقت سے غافل نہیں ہوتے، وہ وقت اٹھتے ہیں اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہی سیدھا رستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی نبیوں کا رستہ، یہی صدیقوں کا رستہ، یہی شہیدوں کا رستہ، یہی صالحین کا رستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے ایک دن پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم تو روزہ رکھتے ہیں 12 گھنٹے کے بعد 16 گھنٹے کے بعد ہماری بس ہو جاتی ہے، تو آپ ایک دن روزہ رکھتے ہیں 3 دن کے بعد افطار کرتے ہیں۔ آج روزہ رکھا 3 دن کے بعد افطار کیا، نہ شام کو کھایا نہ صبح کھایا، نہ اگلی شام نہ اگلی صبح نہ اگلی صبح پھر اگلی شام، 3 دن کے بعد شام کو کھانا کھایا۔ یا رسول اللہ آپ کیسا کر لیتے ہیں؟ فرمایا ابھی تو عند ربی، میں رات اپنے رب کے پاس ہوتا ہوں، میں رات اپنے رب کے پاس ہوتا ہوں۔ تو گویا جو مصلی پہ ہوتا ہے وہ اللہ کے پاس ہوتا ہے، فرمایا رات میں اپنے رب کے پاس ہوتا ہوں۔ وہ رات تو سیدہ عائشہ کے حجرہ میں، سیدہ حفصہ کے حجرہ میں، وہ کسی حجرہ میں ہوتے تھے اور رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ادھر کہہ رہی ہیں میں رات اپنے رب کے پاس ہوتا ہوں۔ تو جو رات مصلی پہ ہوتا ہے وہ اس کا جسم تو یہاں نظر آتا ہے، حقیقت میں وہ یہاں نہیں ہوتا، کہیں اور ہوتا ہے۔ آئیے اس وقت کی قدر کریں، اللہ سے مانگے یا اللہ وہ نعمت وہ جذبہ ہمیں بھی عطا کر دے، جو ذائقہ تو نے ان کو دیا ہے ہمیں بھی دے دے۔ جسے ذرا ایک چھوٹا سا ذائقہ مل گیا وہ دنیا کی ہر نعمت کو بھول جاتا ہے۔ ایک آدمی وہ ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا تھا، ہر وقت خدا کو یاد کرتا، اللہ کو یاد کرتا رہتا تھا، اور وہ صراط مستقیم پر ایسا تھا کہ ثابت قدم۔ ایک دن اس سے کسی نے پوچھ ہی لیا ارے اللہ کے بندے یہ تیری کیفیت یکلخت کیسے ہو گئی؟ میں تجھے جانتا ہوں، تیرے ماضی کو جانتا ہوں، تیرے کردار کو جانتا ہوں، تیرے اٹھنے بیٹھنے کو جانتا ہوں، اچانک تیرے اندر یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ کہنے لگا بس ایک دن میں حضرت خواجہ سری سختی رحمت اللہ علیہ ان کے گھر چلا گیا، رات کا وقت تھا اور مجھے کوئی کام تھا، میں نے ان کے دروازے پہ جا کے دستک دے دی، مجھے نہیں معلوم تھا اندر کیا ہو رہا ہے، میں نے تو اپنے حساب سے دروازے پہ دستک دی کہ جس کے دروازے پہ دستک دیں گے وہ کھول دیتا ہے۔ اب مجھے کام آیا ہے، یہ اللہ والے ہیں رات جاگ رہے ہوں گے، میں دروازے پہ دستک دے دیتا ہوں۔ کہتا ہے میں نے رات دروازے پہ دستک دی تو ان کا اللہ کے ساتھ تعلق اس وقت قائم تھا، وہ جسے کہتے ہیں ڈائریکٹ ڈائلنگ، اس وقت ان کا وہ لمحہ تھا، رب سے مناجات کر رہے تھے، رب سے باتیں کر رہے تھے، ہاتھ پھیلا پھیلا کے آنسو بہا بہا کے اپنے خالق سے ہم کلام تھے۔ میں نے دروازے پہ دستک دے دی۔ اب سیدھی بات ہے، بندہ جب دعا مانگ رہا ہے پیچھے کو دروازہ کھٹکھٹا دے فرق تو پڑتا، بندہ آنسو بہا رہا ہو پیچھے سے آگے کوئی تنگ کرے ارے اللہ میری بات سنو، بندہ ہی کہتا ہے یہ کون آ گیا بھائی، میں تو اپنے مستی میں ہوں، یہ اسی طرح ان کو فرق پڑا، ان کو فرق پڑتے ہی روتے روتے چہرہ آسمان پہ کر لیا، یا اللہ یہ جو بندہ مجھے تیرے در سے اس وقت ہٹانا چاہتا ہے نا، میرا تو تیرے ساتھ تعلق اس وقت قائم ہے،
یا اللہ جو بندہ مجھے تیرے در سے ہٹانا چاہتا ہے ذرا اسے اپنے در کا مزہ تو سکھا. یا اللہ جو ہٹانا چاہتا ہے اس کو مزہ تو سکھا. کہنے گا بس وہ مزہ آ گیا ہے اس دن کا. دعا ایسی نشانے پہ لگی ہے اب مجھے ہر چیز بھول گئی ہے. میں ادھر جاتا ہوں تو رب کا رستہ نظر آتا ہے, ادھر جاتا ہوں تو اللہ کا رستہ نظر آتا ہے. یہ اللہ کا سیدھا رستہ ہے. اللہ سے مانگیے یا اللہ اس کا ذائقہ تو دے. ہو سکتا ہے ایک ہی دانہ آ جائے, ایک ہی دانہ آ جائے تو انسان ایک دانے سے ہی اس کی وہ کیفیت ہو جائے کہ اسے پتہ ہی نہ چل سکے دنیا کیا ہے, دنیا کی رنگینی کیا ہے. وہ کھو جائے تو اللہ کے کرم میں کھو جائے, کھو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں کھو جائے. حضرت خواجہ شمس العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف فرما ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, زندگی اللہ اللہ کرتے گزر گئی اور کھانے کا وقت آیا. آپ کے سامنے چاول تھے, اس وقت ابلے ہوئے چاول ہوں گے جیسے بھی, وہ آپ کھانے لگے. آپ کا ایک لاڈلا اور چہیتا آ گیا اور اس نے دیکھا کہ حضرت چاول کھا رہے ہیں. کہنے لگا حضرت آج تو پورا من چاول کھاؤں گا. وہ لاڈلے باتیں کر جاتے ہیں نا, وہ لاڈلا کھایا. کہنے لگا حضرت یہ پلیٹ سے بات نہیں بنے گی, میں تو پورے ایک من چاول کھاؤں گا. آپ اس وقت کھا رہے تھے, چاول کا ایک دانہ اٹھا کے کہنے لگے پہلے یہ تو کھا کے دیکھ لے, پہلے یہ تو کھا کے دیکھ لے. وہ اٹھایا, اس کے دانتوں پہ رکھا اور اس کے وہ زبان پہ رکھا. جیسے ہی وہ اندر گیا کیفیت بدل گئی. نہ دنیا رہی, نہ دنیا کی رنگینی رہی, اس کی نظر میں خالق و مالک کے جلوے آ گئے. آئیے اللہ سے یہی دعا مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق دے دے, سچے رستے پہ چلا دے. صراط الذین انعمت علیہم, یہ ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. تیرا انعام کن پر ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین, اللہ نے انعام کیا ہے نبیوں پر, صدیقوں پر, شہیدوں پر اور صالحین پر. یا اللہ یہ تیرے نبی, یہ صدیق, یہ شہید, یہ صالحین ہیں. جس رستے پہ چلے ہیں مجھے بھی اس رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. باقی کوئی سفر کے ساتھی کبھی تنگ کرتے ہیں, نبی بڑے ہی اچھے ساتھی ہیں, صدیق بڑے ہی اچھے ساتھی ہیں, صالحین بڑے ہی اچھے ساتھی ہیں. تو آئیے نبی, صدیق اور صالحین کے رستے پہ چلتے ہیں, ان کے رستے پہ چلیں گے. جو انعام ان پر ہوا ہے, بارش تو ہوتی ہے نا. یہ نہیں کہ اگر یہاں مسجد میں بارش ہو رہی ہے تو ساتھ والا علاقہ خالی رہ جائے گا. نہیں, جو ساتھ ملحق ہوگا نا, بارش اس پر بھی برستی ہے. بارش جب برستی ہے, یہ نہیں کہ اگر صرف مسجد پہ برسنی ہے تو صرف مسجد پہ نہیں, ارد گرد بھی برستی ہے. ارد گرد کے علاقے بھی سیراب ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر ایک اللہ والے پہ بارش برسے, صرف اس کے دل پہ نہیں برستی, جتنے بھی قریب ہوتے ہیں رب تعالیٰ سب کو اپنی رحمت میں لے کر ان کو اپنے کرم سے نواز دیا کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا, یہ بڑے اچھے رفیق ہیں. آج ہمیں پتہ نہیں چلتا ان کی رفاقت کا فائدہ کیا ہے, ان کی سنگت, ان کی دوستی کتنی بہتری ہے, ان کے رستے پہ چلنا کتنا اچھا ہے. ہاں پتہ اس وقت چلے گا جب آنکھیں بند ہو جائیں گی. آنکھیں کیا بند ہوں گی؟ یہ سنگت کا, یہ سفر کا پتہ اس وقت چلتا ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح عشرہ مبشرہ میں سے, عمدہ صحابہ میں سے, جن کو ایک ہی محفل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی فرمایا. یہ ایک قلعہ پہ فوج کی قیادت کر رہے ہیں اور دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے. مہینہ پورا ہو گیا, وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا. جب قلعہ فتح نہیں ہو رہا, یہ بھی مضطرب آ گئے کہ اب فوج باہر والی پریشان ہے, اندر وہ جم کر بیٹھے ہوئے ہیں, فتح نہیں ہو رہی. اسی عالم پریشانی میں آنکھیں ایسے بند ہوتی ہیں تو سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی نظر آ گئے.
فرمایا ابو عبیدہ پریشان کیوں ہو، آج فتح ہو جائے گی، آج تمہیں فتح مل جائے گی، اللہ تمہیں یہ علاقہ دے دے گا، یہ فتح ہو جائے گا، یہاں بھی اسلام کا جھنڈا، یہاں بھی نمازیں، یہاں بھی روزہ، یہاں بھی کلمہ طیبہ، یہاں بھی اذان کی آواز آئے گی، اللہ کی نعمتیں اس علاقے میں بھی ہو جائیں گی، گھبرانے کی ضرورت نہیں، آج تجھے فتح مل جائے گی۔ اتنا کہہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا میں جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ اتنے دنوں کے بعد ملاقات ہوئی، اتنی جلدی جا رہے ہیں، 2 منٹ تو تشریف رکھیے۔ فرمایا ابو عبیدہ تمہیں پتہ نہیں صدیق اکبر کا جنازہ پڑا ہے، میں نے وہاں بھی جانا ہے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، یہ بڑے اچھے ساتھی ہیں، وہ کوئی ان کے نقشے قدم پہ چلے تو صحیح، ان کے رستے پہ چلے تو صحیح، یہ محروم نہیں رکھتے، ہر ایک کو سینے سے لگا لیتے ہیں۔ آؤ ایمان والو، اگر یہ چاہتے ہو کہ ہمیں مرتے وقت کوئی سینے سے لگا لے، پھر نبی کریم کا دامن نہ چھوڑنا، جو نبی کریم کے دامن پہ رہتا ہے انشاءاللہ اس کا آخری وقت آئے گا سرکار اسے اپنے سینہ کرم سے لگا لے گا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، یہ بڑے اچھے ساتھی ہیں، پتہ نہیں چلتا، انسان یہی سمجھتا ہے کہ میں کن حالات میں ہوں، کیسا ہوں، وہ جیسا بھی ہو، جس حالات میں رکھے رکھنا اللہ نے ہے، لیکن ان کے ساتھ قلبی تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے، ان کے ساتھ دل کا رشتہ قائم رہنا چاہیے۔ جب ان کے ساتھ دل کا رشتہ قائم ہوگا، وہ ظاہر جس بھی رنگ میں ہوں گے، یہ ظاہر کے رنگ کو نہیں دیکھتے، یہ دل کے رنگ کو دیکھا کرتے۔ یہ نہیں کہ اس علاقے اس لائن پہ وہی چلیں گے جو اس رنگ والے، اس نسل والے، اس قوم والے، اس علاقے والے، نہیں، یہاں یہ ظاہری رنگ و نسل نہیں دیکھا جاتا، یہاں تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یا اللہ یہاں آتے ہیں، مسجد کی لائن میں کوئی نہیں کہ یہ چودھریوں کی لائن ہے، یہ فلاں کی لائن ہے، یہ سرمایہ داروں کی لائن ہے، یہ علم والوں کی لائن ہے، یہ ولیوں کی لائن ہے، نہیں نہیں، یہ سب اکٹھے آتے ہیں، اور جب سب اکٹھے ہو کے اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ قبول کرتا ہے، ساری مسجد کو قبول کرتا ہے، ایک دو دانے نہیں، یہ اس کریم کی شان سے بعید ہے کہ درمیان سے کوئی دانے چن لے، وہ چنتا ہے تو سب کو چن کے اپنے در کرم پہ لے جایا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس پیارے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رستہ کن کا ہے؟ نبیوں کا، صدیقوں کا، شہیدوں کا اور صالحین کا۔ حضرت خواجہ سید نیک عالم شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آخری وقت آتا ہے، اللہ نے ان پہ بڑا کرم کیا، لیکن ان کا بھائی وہ اسی طرح جو غلط کام کرتا، کتے رکھے ہوئے شکار کرتا، وہ ایک طرف اللہ کا ولی ہے، دوسرے کو اس کا بھائی کیا کر رہا ہے۔ آخری ان کا وقت آیا، بھائی نے کتے نکالے اور شکار کرنے کے لیے جانے لگا، تو کسی نے کہا ارے اللہ کے بندے، تیرا بھائی مر رہا ہے، تو شکار کے لیے جا رہا، تجھے کوئی شرم نہیں آ رہی؟ اب خونی رشتہ تھا، اس نے جوش مارا، کتے باندھ دیے اور بھائی کو دیکھنے کے لیے آ گئے۔ ان کا آخری وقت آ گیا، کسی نے کہا حضرت بھائی آیا ہے، آنکھیں بندی، فرمایا میرا کوئی بھائی نہیں۔ کہتے ہیں وہ اللہ والا بھی بڑا خوش قسمت ہے جس کے پاس رہنے والے عقل مند ہوں۔ اگر پاس رہنے والی عقل سے آری ہوں تو پھر اس کا اللہ ہی حافظ ہے اس کا بھی۔ اب عقل مند وہ بڑا دانا تھا، وہ آدمی پاس بیٹھنے والا کہنے لگا حضرت آپ 1000 کہتے رہے یہ میرا بھائی نہیں ہے، دنیا ساری کہتی ہے یہ آپ کا بھائی ہے، اور ان کی اپنی اولاد نہیں تھی، اولاد ہوتی تو شاید وہ یہ نہ کہتا، اپنی اولاد نہیں، بھائی ہی بھائی ہے، دنیا کہتی ہے یہ آپ کا بھائی ہے۔ اور پھر حضرت دوسری بات تو یہ، آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں، ہم نے بھی تو آپ کے بعد کسی کے پاس آنا ہے، کس کے پاس آئیں؟ وہ ظاہری بھی تو کوئی آدمی چاہیے، کس کے پاس آئیں؟ فرمایا اچھا اس کو بٹھاؤ۔
بٹھایا، بیٹھ گیا، فرمایا اچھا اب اس کو کہو میری طرف دیکھے۔ وہ بھائی جو ہر غلط کام کرنے والا دیکھتا ہے، آپ ایسے آنکھیں اوپر کرنا چاہتے ہیں، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ابھی ایک آنکھ کھلتی ہے، دوسری ابھی نہیں کھلی کہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ کو پیارے ہو گئے تو اس بھائی کی کیفیت بدل گئی، پھر زندگی بھر کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ زندگی بھر یاد رہا تو نیلی چھت والا یاد رہا، زندگی بھر یاد رہا تو اس کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا یاد رہا، زندگی بھر یاد رہا تو ساری رات رو رو کے اس کے مناجاتیں کرنا یاد رہا۔ پھر جب یہ منگلا جھیل اس کو بنا، منگلا ڈیم بنایا گیا، تو ان کا وہ پرانے میرپور میں ان کا وہ علاقہ آ گیا جس میں حضرت وہ نیک عالم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کا مزار تھا۔ جب بھائی فوت ہوا، بھائی بھی ساتھ ہی دفن تھا۔ جب اتنے سالوں کے بعد ان کے اس کھدائی مزار کی کھدائی کر کے انہیں منتقل کرنا چاہا، جہاں بڑا بزرگ کا جسم سلامت تھا، بھائی کا بھی جسم سلامت ہو گیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا دے۔ جو سیدھے رستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دونوں جہاں سنوار دیا کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنا نصیب کرے۔